السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارے ساتھ مہمان خصوصی جناب حضرت مولانا و مفتی محمد مہتاب صاحب موجود ہیں۔ حضرت کا ہمارے اسٹوڈیو میں بہت بہت خیر مقدم ہے۔ آج ہم حضرت سے ایک پیچیدہ مسئلے پر گفتگو کرنے والے ہیں۔ حضرت، آپ کی توجہ چاہوں گا کہ ہمارے سماج میں ایک رواج چلا آ رہا ہے کہ مان کے چلیے کہ زید نے اپنی بکری یا اپنے جانور کو کسی کو پالنے کے لیے دیا اور اسے یہ کہا کہ بھائی تم اسے پالو، اور آنے والے وقت میں جیسے بچے کی پیدائش ہوگی اس بچے میں ہم دونوں آدھا آدھا یعنی نصف نصف تقسیم کر لیں گے۔ کیا یہ صورت جائز ہے؟ اور دوسری صورت یہ ہے کہ زید نے اپنے جانور کو، بکری کو کسی اور کو پالنے کے لیے دیا اور یہ کہا کہ تم اسے پالو، اس کی دیکھ بھال کرو، اور آنے والے وقت میں اس سے جو بینیفٹ ہوگا ہم اسے فروخت کر کے اس سے جو بینیفٹ حاصل ہوگا اس میں ہم دونوں آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے۔ تو کیا یہ صورت جائز ہے اور اس کی کیا صورت ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ ومسلما اما بعد، میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ مسائل کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے اسے جاننے کی کوشش کی، اور پھر میں شکر گزار ہوں ان تمام لوگوں کا، ان تمام ناظرین کا جنہوں نے جو مسائل کو جاننے اور سمجھنے کی جستجو کرتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں جانوروں کو شرکت دینے کی مذکورہ صورت درست نہیں ہے۔ ایسی صورت میں دودھ اور بچے دونوں مالک کے ہوں گے اور پالنے والے کو اجرت دی جائے گی، یعنی عام طور پر جانور کے چارہ وغیرہ کے علاوہ جانور پالنے اور رکھنے کی جو اجرت بنتی ہے، پالنے والا اس اجرت کا مستحق ہوگا۔ اس کے متبادل جواز کی ممکنہ صورتیں درج ذیل ہیں۔ پہلی صورت تو وہی ہے کہ کرایہ پر پالنے کے لیے دے دے اور پالنے والے کی اجرت طے کر لے۔ اس صورت میں دودھ اور بچے وغیرہ سب مالک کے ہوں گے۔ دوسری صورت، مثلا زید اپنے پیسوں سے جانور خریدے اور پھر عمرو کے ہاتھ اس کا آدھا حصہ آدھی قیمت پر بیچ دے، پھر زید عمرو کو وہ پیسے معاف کر دے، تو دونوں کے درمیان وہ جانور مشترک ہو جائے گا۔ اس جانور سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ زید اور عمرو برابر شریک ہوں گے، اور اس طرح اس جانور کے دودھ میں بھی دونوں برابر شریک ہوں گے۔ اس صورت میں معاف کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر دوسرے شریک کے پاس فی الوقت پیسے نہ ہو تو اس کے حصے کی رقم ادھار کر لی جائے اور جیسے اس کی گنجائش ہو وہ ادا کرتا رہے۔ تیسری صورت، زید اور عمرو دونوں پیسے ملا کر جانور خریدیں، اس میں ہر ایک اپنی مالیت کے بقدر شریک ہوگا، اور اسی طرح مالیت کے تناسب سے دونوں اس کے دودھ اور ہر بچے میں بھی شریک ہوں گے۔ البتہ اس صورت میں اس طرح طے کرنا کہ پہلا بچہ ایک کا ہوگا اور دوسرا بچہ دوسرے کا ہوگا، یہ شرعاً غلط ہے، ناجائز ہے۔ دونوں ہر بچے میں اپنے اپنے حصے کے بقدر شریک ہوں گے۔ البتہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ابتلاء شدید کی صورت میں سوال میں ذکر کردہ معاملے میں جواز کی گنجائش کا قول اختیار کیا ہے۔ لہٰذا اگر ابتلاء عام کی صورت میں کسی نے یہ معاملہ کر لیا ہو تو اس کو ناجائز نہیں کہا جائے گا، البتہ ابتداءً ایسا معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، ناظرین بھی آپ کے ذریعے اس سے واقف ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔